आउटपुट ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन को करने के बाद आप जान सकेंगे आउटपुट क्या है, इसकी कितनी किस्में हैं, आम इस्तेमाल होने वाली आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं। कंप्यूटर के बारे में अभी हमने ये देखा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को इनपुट कैसे दी जाती है और इसके साथ कौन सी इनपुट डिवाइसेस लगाई जाती हैं। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर से आउटपुट कैसे ली जाती है। जिस तरह इनपुट से मुराद कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देना है, उसी तरह आउटपुट से मुराद कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेना है। आउटपुट की तफसील हम पहले भी बयान कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसी मॉड्यूल के सेक्शन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ आउटपुट। कंप्यूटर से हासिल होने वाली आउटपुट दो किस्म की हो सकती है। आउटपुट की पहली किस्म वो है जो हम सिर्फ कंप्यूटर्स की स्क्रीन पर ही देख सकते हैं, यानी वो आउटपुट जो कंप्यूटर के इस्तेमाल के बगैर नहीं देखी जा सकती। इसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। बाज़ औक़ात आपको कंप्यूटर की मदद से किया हुआ काम किसी कागज़ पर मुंतकिल करने की ज़रूरत होती है। इस किस्म की सूरत हाल में आपको कंप्यूटर से जो आउटपुट दरकार होती है उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। यानी हार्ड कॉपी कंप्यूटर की वो आउटपुट है जिसे हम अपने हाथ से छू सकते हैं और जिसको बार बार देखने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं होता। इस तरह हमने देखा कि कंप्यूटर हमें दो किस्म की आउटपुट देता है, यानी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। अब हम देखते हैं कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी की मदद से हम किस किस्म का डेटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट यानी लिखाई एक आउटपुट की किस्म है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खत, मेमो और रसीदें इस किस्म की आउटपुट की मिसाल हैं। इसके अलावा कंप्यूटर से ग्राफिक्स यानी तस्वीरों की आउटपुट भी हासिल की जाती है। आवाज़ या साउंड भी एक कंप्यूटर आउटपुट की किस्म है जो कि स्पीकर्स की मदद से कंप्यूटर में से सुनी जा सकती है। अगर हम इन तीनों कंप्यूटर आउटपुट की किस्मों को मिलाकर उनका इस्तेमाल करें तो ये मल्टीमीडिया आउटपुट कहलाएगी, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा आउटपुट मीडियम्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मल्टी का लोकप्रिय मायने है एक से ज्यादा। मसलन रोजमर्रा की जिंदगी में कोई सा भी काम या प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से करने के लिए हम प्रेजेंटेशंस का इस्तेमाल करते हैं। इन प्रेजेंटेशंस में टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफ्स और ऑडियो यानी आवाज का इस्तेमाल किया जाता है। आप कंप्यूटर के जरिए मल्टीमीडिया इस्तेमाल करके ये काम ज्यादा आसानी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट लेने के लिए जिस डिवाइस की ज़रूरत होती है उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। आम इस्तेमाल होने वाली आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर्स, मॉनिटर्स और स्पीकर्स शामिल हैं। आइए हम इन आउटपुट डिवाइसेस का तफसील से जायजा लेते हैं। प्रिंटर्स। प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर पर महफूज किया हुआ टेक्स्ट और इमेजेस एक कागज पर मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी इंफॉर्मेशन की हार्ड कॉपी हासिल करने के लिए हमें प्रिंटर की ज़रूरत होती है। प्रिंटर्स कई किस्म के होते हैं। इस वक्त आप मुख्तलिफ किस्म के प्रिंटर्स स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम इन सब को बारी बारी तफसील से देखेंगे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। इस किस्म के प्रिंटर को डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है। ये नाम डॉट मैट्रिक्स दो अल्फाज को जोड़कर बनाया गया है जो कि डॉट और मैट्रिक्स हैं। डॉट एक नुक्ते को कहते हैं जबकि मैट्रिक्स नुक्तों के मजमूए की एक खास शक्ल को कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक टाइपराइटर की तरह काम करता है। इसमें नुक्तों की मदद से कागज पर अल्फाज बनाने और छापने के लिए पिन्स इस्तेमाल होती हैं। ये पिन्स इंक रिबन पर जाकर लगती हैं, जिसकी वजह से इंक पेपर पर मुंतकिल हो जाती है। एक पेन से एक नुक्ता बनता है और बहुत से नुक्ते मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर नुक्तों की मदद से कैरेक्टर लिखा हुआ देख रहे हैं। ये एक वक्त में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। आमतौर पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक सेकंड में 300 कैरेक्टर्स प्रिंट करता है। ये सबसे पुरानी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है।
مشہور ڈاٹ میٹرکس پرنٹرز میں ایپسون اور مائکرولائن ڈاٹ میٹرکس پرنٹرز شامل ہیں۔ لائن پرنٹرز، یہ جو پرنٹر اب آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو لائن پرنٹر کہتے ہیں۔ یہ پرنٹر بھی ڈاٹ میٹرکس پرنٹر کی طرح ہے، البتہ اسے لائن پرنٹر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک وقت میں ایک کیریکٹر کی بجائے ایک لائن پرنٹ کرتا ہے۔ اس میں بھی پنز ایک لائن اور چین کی صورت میں لگی ہوتی ہیں۔ ان پنس کی مدد سے ایک لائن کے تمام کیریکٹرز اکٹھے پرنٹ ہوتے ہیں۔ یہ سپیڈ اور کوالٹی کے لحاظ سے ڈاٹ میٹرکس پرنٹر سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ عام طور پر لائن پرنٹر کی مدد سے ایک منٹ میں 1200 لائنز پرنٹ کی جا سکتی ہیں۔ تیز ترین لائن پرنٹرز میں ٹیلی T6218 اور پرنٹرونکس P5220 شامل ہیں۔ لیزر پرنٹرز، یہ دیکھیے، یہ دنیا کے سب سے بہترین قسم کے پرنٹر کی ایک تصویر ہے۔ اس قسم کے پرنٹر کو لیزر پرنٹر کہتے ہیں۔ یہ پرنٹنگ کی کوالٹی کے لحاظ سے دوسرے پرنٹر سے کافی بہتر ہوتا ہے۔ یہ ایک فوٹو کاپیئر مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ لیزر پرنٹر عام طور پر ایک وقت میں ایک لائن یا لفظ چھاپنے کی بجائے ایک ساتھ پورا پیج چھاپتا یا پرنٹ کرتا ہے۔ عام طور پر اس کے ذریعے ایک منٹ میں 6 پیجز پرنٹ کیے جا سکتے ہیں۔ لیزر پرنٹرز میں پاؤڈرڈ انک ایک کارٹریج میں ڈال کر استعمال کی جاتی ہے۔ مگر یہ پرنٹرز قیمت میں دوسرے پرنٹرز کے مقابلے میں کچھ مہنگے ہوتے ہیں۔ زیادہ استعمال ہونے والے لیزر پرنٹرز میں HP لیزر جیٹ اور سیمسنگ شامل ہیں۔ انک جیٹ پرنٹرز، اب جو پرنٹر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اسے انک جیٹ پرنٹر کہتے ہیں۔ اس کو انک جیٹ پرنٹر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کاغذ پر انک منتقل کرنے کے لیے انک کو نوزلز میں سے گزارا جاتا ہے۔ جس طرح ڈاٹ میٹرکس پرنٹر میں ایک پن ایک ڈاٹ بناتی ہے، اسی طرح انک جیٹ پرنٹر میں بھی ایک نوزل ایک ڈاٹ بناتی ہے۔ انک جیٹ پرنٹرز قیمت میں عام طور پر سستے ہوتے ہیں۔ مشہور انک جیٹ پرنٹرز میں HP، لیکسمارک اور ایپسون کے پرنٹرز شامل ہیں۔ اسکرین ڈسپلیز، اس وقت آپ جو آؤٹ پٹ ڈیوائس دیکھ رہے ہیں اسے مانیٹر کہتے ہیں۔ یہ کمپیوٹر کی بنیادی آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے۔ مانیٹر دیکھنے میں ایک عام ٹی وی جیسا ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے ہم کمپیوٹر میں موجود ٹیکسٹ، امیجز اور دوسرے سافٹ ویئرز دیکھتے ہیں اور آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ مانیٹرز کئی قسموں کے ہوتے ہیں۔ ہم ان میں سے CRT مانیٹرز، LCD مانیٹرز، ملٹی میڈیا پروجیکٹرز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ CRT مانیٹرز، اس وقت آپ ایک عام CRT مانیٹر یعنی کیتھوڈ رے ٹیوب والے مانیٹر کو اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ جو بھی آپ اسکرین پر دیکھتے ہیں اس کو ڈسپلے کہتے ہیں۔ جس طرح ٹی وی پر کچھ بٹنز لگے ہوتے ہیں اسی طرح مانیٹرز پر بھی کچھ بنیادی بٹن لگے ہوتے ہیں جو ہر قسم کے مانیٹر پر موجود ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک پاور بٹن ہوتا ہے اور باقی بٹن اسکرین کے ڈسپلے کو ٹھیک کرنے یا اس کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ زیادہ استعمال ہونے والے مانیٹرز میں فلپس پروفیشنل بریلینس 107P اور سیمسنگ سنک ماسٹر 551V شامل ہیں۔ LCD مانیٹرز، کیا یہ بھی مانیٹر ہے؟ جی ہاں، اس قسم کے مانیٹر کو LCD مانیٹرز کا نام دیا جاتا ہے۔ ان میں لیکوڈ کرسٹلز استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ عام طور پر سائنٹیفک کیلکولیٹرز میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس قسم کے مانیٹرز کی خاصیت ان کی خوبصورتی اور ان کے وزن اور سائز میں ہے۔ CRT مانیٹرز کے مقابلے میں یہ پتلے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو چھوٹی سے چھوٹی جگہ پر آسانی سے رکھا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ LCD مانیٹرز پر بھی وہی بنیادی بٹن لگے ہوئے ہیں، ان بٹنز کا یہاں پر بھی وہی فنکشن ہے جو کہ دوسری قسموں کے مانیٹرز پر ہوتا ہے۔ مشہور LCD مانیٹرز میں سیمسنگ سنک ماسٹر LCD، سونی LCD مانیٹر اور ڈیل LCD مانیٹر شامل ہیں۔ ملٹی میڈیا پروجیکٹرز، مانیٹرز کو تو ہم نے دیکھ لیا، اب ہم ملٹی میڈیا پروجیکٹرز کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ کبھی آپ سنیما گھر گئے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جو فلم آپ اپنے گھر میں چھوٹی سی ٹی وی اسکرین پر دیکھتے ہیں وہی فلم ایک سنیما کے اندر بڑے پردے پر کیسے نظر آتی ہے؟
یہ سب کمال ملٹی میڈیا پروجیکٹر کا ہے۔ اسے ملٹی میڈیا پروجیکٹر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ نہ صرف مانیٹر کی ڈسپلے کو بڑا اور انلارج کرتا ہے اور کسی پردے یا دیوار کے اوپر پروجیکٹ کرتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے ہمیں آواز بھی آتی ہے۔ پروجیکٹر کا کام ایک میگنیفائنگ گلاس کے کام جیسا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بالکل اسی کی طرح ایک تصویر کو اس کے اوریجنل سائز سے بڑا کر دیتا ہے۔ ایپسون، پاور لائٹ 811 ملٹی میڈیا اور توشیبا ڈیجیٹل ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے ملٹی میڈیا پروجیکٹرز زیادہ مشہور ہیں۔ اسپیکرز، وہ آؤٹ پٹ ڈیوائس جس کے ذریعے ہم کمپیوٹر میں محفوظ کی ہوئی آواز سنتے ہیں، اسے اسپیکرز کہتے ہیں۔ بازار میں مختلف ٹائپس کے اسپیکرز دستیاب ہیں۔ کمپیوٹر اسپیکرز عام اسپیکرز سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ ایک کمپیوٹر کے ساتھ یوزلی 2 اسپیکرز لگے ہوتے ہیں۔ غور کریں کہ اس وقت آپ انہی اسپیکرز کے ذریعے میری آواز سن رہی ہیں۔ اسپیکرز میں یاماہا 5.1 اور لاجیٹیک Z640 اور دوسرے کافی مشہور ہیں۔ سمری، اس لیسن میں آپ نے دیکھا کہ آؤٹ پٹ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ اس کے علاوہ عام استعمال ہونے والی آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں پرنٹرز، مانیٹرز اور اسپیکرز وغیرہ شامل ہیں۔